دوستوں، آج محرم الحرام کا چاند دیکھ کر جو بندہ بھی محرم الحرام کا چاند دیکھ لے، دیدار کر لے چاند کا، اس کے بعد اپنے شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے یا قہارو یا جبارو کا یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھ لے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نبوی وظیفہ، نبوی نسخہ اس کے ساتھ پڑھنا ہے، جو کہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی صورت ہے۔ اللہ والوں، آج یہ تسبیح آپ کی غربت کو بھی ختم کر دے گی، آپ کی بیماری کو بھی ختم کر دے گی، آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں نہ ہی دکھ ہو، نہ ہی درد ہو، نہ ہی تکلیف، اور نہ ہی کبھی کسی کے آگے جھکنا پڑے۔ تو محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر آپ لوگ اپنی شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے یا قہارو یا جبارو کا عمل پڑھ لیں۔ دیکھیں، ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی گزارے۔ تو آج آپ لوگوں کو وہ طریقہ بھی دوں گا، وہ عمل بھی بتاؤں گا جو نبی پاک پڑھتے تھے چاند کو دیکھ کر۔ دیکھیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، نہایت چھوٹا لیکن خاص عمل ہے، آپ کی غربتوں کو ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو یہ 1448 ہجری بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین یہ دن ہم پر رحمتوں والا بنا دے، ہمارے لیے آسانیوں والا بنا دے، ہم پر رزق کی برسات فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ناگانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے، ناگانی حادثات سے حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والوں، اگر پورے سال کے رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہو، پورے سال کی صحت تندرستی چاہتے ہو، تو پھر اپنی شہادت کی انگلی اپنی ناف پہ رکھ کے محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر اس تسبیح کو پڑھ لو۔ پورا سال اللہ پاک صحت مند رکھے گا، بیماریوں سے دور رکھے گا۔ اللہ والوں، آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ عمل آپ کی پریشانیاں بھی ختم کرے گی، آپ کی مصیبتیں بھی ختم کریں گی، آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، آپ کی ایمان میں مضبوطی بھی آئے گی، اور رب پہ توکل اور بھروسہ بھی بڑھے گا۔ تو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ والوں، آج لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، نہایت عظیم و شان خاص اور نیاب وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ خدا کی قسم، یہ تسبیح آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں لے کر آنے والی ہے۔ بس محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ لوگ یہ نبوی عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ میرے بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلا پورا یہ سال 1448ویں ہجری، یہ جو سال ہے، نیا سال کا جو آغاز ہوا ہے، اگر آپ لوگ یہ پورا سال خوشحال گزارنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشات کو، اپنے ماں باپ کی خواہشات کو، حتیٰ کہ حج اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ لیں، صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ یقین جانیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور جب کوئی کام ہم لوگ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں تو یقین جانیں اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے اندر ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم پر مہربانیاں کرتا ہے، ہم پر رحمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ خاص تسبیح محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر پڑھیے گا۔ دیکھیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس دنیا کا سب سے بدترین ظلم ہوا، اہل بیت پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، امام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ ہم سب لوگ اس طرح کی احادیثیں سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ والوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نواسے رسول ہیں، جو شباب اہل الجنہ ہیں، یعنی جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں، ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ والوں، یہ شہادت امام حسین ہم لوگ ہر سال سنتے ہی ہیں، لیکن سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ ظالم کے خلاف جلدی کھڑا ہو۔ امام حسین کا فرمان ہے کہ ظالم کے خلاف جلدی کھڑا ہو۔ جتنی جلدی آپ لوگ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کے اوپر مہربانیاں کرے گا، اور جتنی دیر سے کھڑے ہوگے اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو اللہ والوں، آج یہ نبوی عمل صرف 3 بار پڑھ لو، بیمار ہو شفا ہو جائے گی، قرض دار ہو، مقروض ہو، قرضوں سے نجات کے لیے اللہ پاک ایسے ایسے راستے آپ کے لیے کھول دے گا کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو، لازمی اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یہ نہایت عظیم و شان، خاص اور نیاب وظیفہ ہے، کیونکہ نبوی وظیفہ ہے، اور نبوی اعمال کے اندر
اللہ رب العالمین نے کامیابیاں رکھی ہیں، رحمتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، تو آپ لوگ لازمی یہ نبوی عمل، یہ نبوی وظیفہ پڑھ لیں۔ یقین جانیں آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس آج اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کے چاند کا، اس مبارک مہینے کا اور 1448 کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہم سب کے لیے آسانیوں کا بہترین انتظام فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے واسطہ اس مہینے کا، تجھے واسطہ امام حسین کی شہادت کا، ہماری غربت ختم کر دے، ہماری محتاجی ختم کر دے۔ میرے مولا ہمیں سچا مسلمان بنا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمیں نماز با جماعت پہلے صف میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں، رحمتیں عطا فرما، ہمارے ایمان کی ہمیں حرارت عطا فرما، ہمارے ایمان کو میرے مولا سچا کر دے، ہمارے ایمان کو اچھا کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا جو بھی میری بہنیں اس ویڈیو میں جڑی ہوئی ہیں، دعاؤں کے اندر شامل ہیں، ان سب کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان سب کو حیا والا دل، حیا والی نظر عطا فرما، ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، بالخصوص ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہم نہایت عاجز و لاچار، بدکار اور ہر طرح سے بیکار لوگ ہیں، لیکن تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو ہمیں اپنے نظام کے لیے قبول فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اہل بیت کا ساتھ دینے والا بنا دے، ہمیں امام مہدی کے ساتھ لڑنے والا بنا دے، امام مہدی کی قیادت میں ہمیں لشکر کا حصہ بنا دے۔ یا رب ذوالجلال، نظام عالم قائم کر دے۔ میرے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے تو راضی ہو جا، ہم پر رحمت کی بارش فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، جو میری مائیں پریشان ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے نافرمان ہیں، ان کے بچے ان کی فرما برداری نہیں کرتے، میرے مولا ان ماؤں کو فرما بردار بچے عطا فرما دے، ان بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت ڈال دے، ان سب کے گناہوں پر جو فوش کلمات ہیں ان کو جلا دے، ہمیں حیا والی آنکھیں عطا فرما دے۔ میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین، لبنان، ایران اور شام میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، میرے مولا حفاظت فرما دے، ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے حکمران جو ہم پر نافذ ہو گئے، ان سارے حکمران کو ذلیل کر دے، جان سے مار دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، ان کی جگہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں بھی اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کی ایک آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دوستوں لازمی دعاؤں میں حصہ لیا کریں، اجتماعی دعاؤں کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کی توسل سے کسی نے اس ویڈیو کو دیکھا، وظیفہ پڑھا، اس کو فائدہ ہوا، تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، جو روز محشر آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے نا، یقین کریں عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں عظمتیں اتنی ہیں
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لیکن یہ غم والا مہینہ بھی ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ شہادت ہوئی ہے کہ دیکھیں شہید ویسے ہی بہت ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، اس کے علاوہ امام حسن، ان کی بھی شہادت واقع ہوئی تھی، بس ابو بکر صدیق کی نہیں ہوئی تھی، باقی سب کی شہادتیں ہوئی تھی۔ تو سوچیں کہ یہ جو شہادتیں سب کی ہو رہی، لیکن امام حسین کی ہی شہادت کیوں ہم لوگ ہر سال یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ جو امام ان کے آپ خود دیکھیں نا کہ نبی پاک نے پردہ فرمائے 30 سال کے بعد پورے گھرانے کو ہی کاٹ کے رکھ دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ نانا کی حکومت، نانا کا دین، سب کچھ نانا نے دیا، اور اس کے باوجود ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم نے کیا کرا؟ اپنے ایمانوں کی اصلاح کر لو، یقین جانو اگر قبر میں چلے گئے نا پتہ لگ جائے گا حسین کیا ہے۔ ذرا سمجھو اور سمجھ جاؤ اور اہل بیت کی عزت کرنا شروع کر دو۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو سمجھیں، لیکن سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر اہل بیت پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور جو نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر بھی درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ تو ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن اس عمل کو لازمی پڑھ لیں، یقین جانے بہت فائدے ہوں گے۔ اور کوشش کریں کہ چاند نظر آنے سے پہلے، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے کا بھی وقت ملے تو بھی اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، تب بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ نہایت عظیم و شان، خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں آج کا نہایت عظیم و شان وظیفہ جو آپ لوگ چاند کو دیکھ کر پڑھیں گے، آج آپ لوگ چاند کو دیکھ کر جو وظیفہ پڑھیں گے، دیکھیں محرم الحرام کا چاند ہے، اور یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور وہ سورت ہے سورہ فاتحہ۔ یہ وہ سورت ہے جو قرآن کریم کا آغاز ہے، یہ وہ سورت ہے جس سورت سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پہلے نمبر پہ۔ اللہ والوں اس سورت کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ یہ سورت پوری امت کے لیے شفا ہے۔ اور شیطان چیخ مار کر رویا تھا 3 موقعوں پر، جب آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ توبہ قبول کری تھی اللہ پاک نے، جب شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور سارے بت اوندھے منہ گر پڑے تھے، تب شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور ایک تیسری بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ شیطان پورے 50 سال محنت کرتا ہے بندوں پر کہ ان کو گمراہ کرے، ان کو جو ہے وہ نیک اعمال کرنے سے روکے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو پڑھ کر صرف ایک بار اس سورت کو پڑھے میں اس کی مغفرت کر دوں گا، اس لیے شیطان چیخ مار کے رویا تھا۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آج آپ نے محرم الحرام کا چاند جب بھی آپ کو دکھ جائے آپ لوگ اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ کو چاند کو دیکھ کر صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और एंड में आमीन भी, ये भी आप लोग ज़रूर कहेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने इस सूरह मुबारका को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। सिर्फ 3 मरतबा आप लोग सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ेंगे। और जब आप लोग सिर्फ 3 बार सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। देखें, ये नबवी आमाल हैं, ये नबवी वजीफे हैं जो कि मुहर्रमुल हराम के चांद को देखकर आप लोगों ने पढ़ने हैं। किस तरीके से पढ़ने हैं मैंने आपको बता दिया है। पहले नंबर पे सूरह फातिहा आप लोगों ने पढ़नी है। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है। दूसरे नंबर पे जो अमल पढ़ना है ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, और ये अमल है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। देखें, सिर्फ या हय्यु या क़य्यूम नहीं पढ़ना, साथ में बिरहमतिका अस्तगीस ये भी आप लोगों ने पढ़ना है। निहायत अजीम व शान और ख़ास वजीफ़ा है जो आपको दे रहा हूँ। या हय्यु या क़य्यूम ये वो ख़ास अस्माए आज़म हैं जिनके मुताल्लिक नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि कुरान में अल्लाह पाक के 2 नाम इकट्ठा जो 2 बार 2 अलग अलग सूरतों में आए, अगर उसके ज़रिए रब को पुकारा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दरवाज़ों को खोल देता है रहमत के। तो अल्लाह वालों, आज आप लोग लाजमी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ें। ये माह मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर जो आप लोग तस्बीह पढ़ेंगे, अमल पढ़ेंगे, निहायत ख़ास और नया वजीफा है। इस अमल को पढ़ने के बाद यकीन जाने आप पर अल्लाह पाक की बेशुमार की रहमतें, बेशुमार की जो है वो बरकतें नाजिल होंगी, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का चांद हमारे लिए एक नई आगाज़ लाया है, एक नई ज़िंदगी का आगाज़, एक ऐसी ख़ास ज़िंदगी का आगाज़, एक ऐसी पुरसुकून, एक ऐसी पुरनूर ज़िंदगी का आगाज़ लेकर आया है कि अल्लाह वालों, जिसके अंदर ना कभी आपको किसी के आगे झुकना पड़ेगा, ना ही कभी किसी से मांगना पड़ेगा। ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी कि अल्लाह वालों, अल्लाह पाक के सिवा आप लोग किसी के मोहताज नहीं होंगे। तो इससे बढ़कर आप लोग और क्या चाहते हैं। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 1 बार हो गया। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 2 बार हो गया। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस को अपने सीधे हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। ये 313 मरतबा, 313 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। 314 हो जाए, 312 ना हो, यानी 1 ज़्यादा पढ़ लें, 10 ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना। ये क्योंकि देखें, नबवी जो आमाल होते हैं ना, उनमें गुंजाइश थोड़ी बहुत होती है, और बाज़ औक़ात जिनके नबी पाक ने आदात बताए होते हैं उनके अंदर नहीं होती, लेकिन कसरत का जिक्र करा है तो कसरत की तादाद 313 बताई गई है। तो आप लोगों ने मुहर्रमुल हराम के चांद को देखकर या हय्यु या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस को 313 मरतबा पढ़ना है, और ये दूसरे नंबर पे आप लोग पढ़ेंगे। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे निहायत अजीम व शान आयत, ये ख़ास आयत भी है और ये अल्लाह पाक की सिफ़त भी है, जो है अल्लाह समद, जिसकी हम सबको ज़रूरत होती है, जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, हर किसी की ज़रूरत को पूरी करने वाला है, हमारे लिए आसानी करने वाला है। अल्लाह वालों, इसके मायने हैं अल्लाह बेनियाज है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी को देता है तो वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। इसीलिए इस तस्बीह का राज नबी पाक ने बताया कि आप लोग इस तरह से तस्बीह पढ़ो कि रब बेनियाज है। जब आप लोग रब की अजमत को पुकारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे खुश होगा, आपसे राजी होगा। तो आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। अल्लाह समद, ये 1 बार हो गया। अल्लाह समद, ये 2 बार हो गया। अल्लाह समद, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह समद को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। अल्लाह समद को सिर्फ 41 मरतबा, 41 टाइम्स, 41 बार आप लोगों ने अल्लाह समद को पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है,
اللہ والوں، محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر آخری عمل آج کا کون سا ہے؟ وہ عمل ہے یا قہرو یا جبارو کا۔ یا قہرو یا جبارو، یا قہرو یا جبارو، یا قہرو یا جبارو۔ کوشش کریں کہ اپنی انگلی جو ہے وہ ناف پہ رکھ کے، سیدھے ہاتھ کی انگلی اپنی ناف پہ رکھ کے آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں۔ انشاءاللہ کامیابیاں نصیب ہوں گی، رحمتیں نصیب ہوں گی، برکتیں نصیب ہوں گی۔ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہرو یا جبارو کو اپنے شہادت کی انگلی ناف پہ رکھ کے صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی ناف پہ رکھ کے آپ لوگ یا قہرو یا جبارو کو پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے 1 منٹ پہلے اگر وقت ملے تو اس عمل کو پڑھ لو۔ پانی کے گلاس پہ دم کرو جو عمل پڑا ہے، اور پھر اس پانی کو پی جاؤ۔ چینی چاول جو بھی رکھے ان پہ پھونک مار کے ان کو صدقہ کر دو، تو یہ عمل ہو جائے گا۔ اب دعا اچھے انداز سے مانگنی ہے، رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا، دعا اچھے انداز سے مانگیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے لیے آنے والا پورا سال رحمت و برکتوں والا بنا دے، ناگانی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے، ہم سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔